حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ مائدہ کے پاس دونوں پہنچے، کہنے لگے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم دونوں میں سے آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے۔ ہمارے بچے بھی اکثر یہ سوال کرتے ہیں تو آگے سے ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ بیٹے آپ موتی ہیں، وہ نیچے فرشتوں کو بہا دیں گے، دونوں بچے موتی اکٹھے کر لیں، جس کے حصے میں زیادہ موتی ہے اس سے زیادہ پیار ہے۔ اب کہاں پر چلے کہ ہوا کیا، اس حال میں 99 موتی، یعنی کہ 100 خود نیچے 99 موتی تھے، تعداد میں تھے۔ اب ہونا تو یہ تھا کہ ایک بچے کو زیادہ چلے جاتے، مگر غیرت حق کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا، حکم ہوا جبرائیل فوراً جاؤ، ایک موتی کو 2 ٹکڑے کر دو، کسی ایک موتی کو 2 ٹکڑے کر دو، ایسا نہ ہو کہ ایک ہی حصے میں زیادہ آ جائے، اور میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ کسی ایک سے زیادہ پیار ہو، نہیں، وہاں دونوں سے ایک کتنا نہیں پیار ہوا۔ حاضرین محفل، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب کائنات جو مالک کائنات ہے، جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے، وہ سورج کو دیکھے، وہ چاند کو دیکھے، وہ کتنے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ یہاں پہ موتیوں کو 2 ٹکڑے کرا رہا ہے اور جبرائیل سے کروا رہا ہے، فرشتوں کے سردار سے۔ در حقیقت بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ لوگوں تم میرے کاموں میں لگ لو، تم میرے ہو جاؤ، میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ خود اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم میرے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، ورنہ تم جنگل کے جانوروں کی طرح، جسے کچھ الفاظ ہیں کہ جنگل کے جانوروں کی طرح سارا دن مارے پھرتے رہو گے، مگر اپنے مقصد کو حاصل نہ کر پاؤ گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میری چاہت ہے کہ تیری چاہت ہے، اگر تم نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ہونا تو پھر بھی وہی ہے جو میری چاہت ہے۔ اور اللہ کی چاہت کیا ہے؟ رات پروے تے بے درد نالو نیند پیاری جاوے، اور درد مندان روز کام سجن دی ستے یاد جاوے۔ اللہ پاک کی اتنی ہی چاہت ہے۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پچھلی رات ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنا دست دراز کرتا ہے۔ خود رب خالق مالک کہہ رہا ہے، میں کہہ سکتا ہوں، خود اللہ پاک اپنا دست دراز کرتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اس کا سوال پورا کروں، بس اس کی اتنی سی چاہت ہے۔ حضرت واصف علی واصف بہت خوبصورت فرماتے ہیں کہ لوگوں میلاد منانے کا بہترین طریقہ ذکر حبیب ہے۔ میلاد منانے کا بہترین طریقہ ذکر حبیب ہے، کیونکہ ذکر حبیب وصل حبیب کا ذان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر ذکر حبیب وصل حبیب تک نہ پہنچائے تو غور کرو کہ کس چیز کا ذکر کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ طوطا ساری زندگی ذکر کرتا رہے، طوطا طوطا ہی رہتا ہے، کیونکہ اس کا فکر جواب نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا فکر مجھے نہیں پاتا۔ تو اس لیے حضرت میاں محمد بشیر یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی جس کا عاشق ہوگے گل اس